السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور یہ واقعہ شیئر کرنے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ دیکھو ہماری زندگی میں جو ہے نا، کبھی کبھی ایسے لوگ بھی ہمیں مل جاتے ہیں جو ہم سے الجھنا چاہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ بدتمیزی بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس بندے کو پرابلم ہو، تکلیف ہو، اور ہم لوگ پرابلم میں آ بھی جاتے ہیں، ٹینشن لے کے بیٹھے رہتے ہیں، ہے نا، افسوس بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم والوں کی تعریف کر رہا ہے اس آیت میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب جاہل لوگ اہل علم سے الجھتے ہیں، ہے نا، الجھنے کی کوشش کرتے ہیں، قالوا سلاما، تو اہل علم سلام کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، سلامتی کی دعائیں دیتے ہوئے درگزر کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فارمولہ ہے کہ اگر آپ اس فارمولے پر عمل کر لیں تو آپ کو زندگی میں کبھی ٹینشن نہیں ہو سکتی۔ ہوا کیا میرے ساتھ کہ آن لائن قرآن مجید پڑھانے کے لیے میں آپ لوگوں کو بولتا بھی ہوں کہ بھئی خود قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید کی تعلیم بہت ضروری ہے، ہر مسلمان کو آنا چاہیے قرآن مجید پڑھنا۔ تو اس کے لیے جو میں نے انتظام کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے کہ جو گرلس ہیں ان کے لیے ہمارے پاس فیمیل ٹیچر ہیں، تاکہ کوئی بھی جو صحیح، آپ ایسے سمجھ لیں کہ قرآن کی تعلیم قرآن ہی کے طریقے پر ملے۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ قرآن مجید پڑھنا سیکھتے ہیں غیر محرم سے، جو کہ جائز ہی نہیں ہے، یعنی دین کا کام آپ سیکھ رہے ہو دین کے راستے سے ہٹ کر۔ تو ہم نے گرلس کے لیے یہ انتظام کیا ہوا ہے کہ فیمیل ٹیچر ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ایڈمیشن آتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں۔ ایک خاتون جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ ہمارے 2 بچے قرآن مجید پڑھیں گے، تو ہم نے ان سے کہا ٹھیک ہے۔ 2 بچوں کی جو فیس ہو گئی وہ 1000 روپے کے حساب سے 2000 روپے ہو گئی، ہے نا، اور اگر آپ گروپ کلاس لیں گے تو 500 روپے فیس ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کچھ ڈیمو کلاس، تو جو ٹیچر ان کے بچوں کو پڑھاتی انہوں نے کہا کہ ڈیمو کلاس تو نہیں ملے گی، آپ کو فیس پے کرنا پڑے گی اور آپ کو بچوں کو پڑھانا شروع کرنا ہے۔ 1 مہینے پڑھاؤ آپ یا 2 مہینے پڑھاؤ، ڈیمو کلاس بہرحال نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیچر وہ 1 مہینے کا ٹائم سیٹ کر کے بیٹھتی ہیں، اور ڈیمو کلاس اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہو، آپ لوگ مجھ پہ بھروسہ کرتے ہو، ہے نا۔ تو میں نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے آپ لوگوں کو کوئی ہرٹ ہوا ہو یا آپ لوگوں کو کوئی نقصان ہو سکتا ہو۔ میں نے جو بھی کام کیے ہیں، اللہ ان کاموں پر گواہ ہے نا، جو بھی کام کیے ہیں اس سے میں 101% شیور ہو کے بولتا ہوں کہ اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ ہاں، فائدہ کم پہنچ رہا ہے، زیادہ پہنچ رہا ہے، یہ شکایت تو آ سکتی ہے، لیکن جو کام میں نے شروع کیا ہے وہ پکا اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اور یہ جو 1000 روپے فیس لی جاتی ہے، اس میں سے بھی جو ہے نا سارا اماؤنٹ ٹیچرز کو نہیں دیا جاتا، اس میں سے کچھ اماؤنٹ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے فائنل کیا جاتا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا اچھا ڈیمو کلاس نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں، میں فیس پے کرتی ہوں۔ انہوں نے فیس پے کر دی، اور 1 دن کلاس لینے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ فیس ریفنڈ کرو آپ۔ تو جو ٹیچر تھی انہوں نے کہا کہ فیس ریفنڈ ہو جائے گی، لیکن آفس سے ہم معلوم کریں گے اور آفس سے آپ کے پاس کال آئے گا، اس کے بعد آپ کو فیس ریفنڈ ہو جائے گی۔ اگر آپ کو نہیں پڑھنا ہے اور آپ فیس ریفنڈ چاہتے ہیں تو فیس ریفنڈ ہو جائے گی، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ بس اتنا ان کا کہنا تھا۔ پھر جو اس خاتون نے بدتمیزی کا سلسلہ شروع کیا ہے، وہ ایک بار آپ آڈیو سنیے پہلے۔ شاید تو نے سنا نہیں ہے، میں نے بولا ریکارڈنگ مت بھیجنا مجھے دوبارہ، میں پھر بول رہی ہوں تیرے کو ریکارڈنگ مت بھیجنا۔ تیرا قرآن تو پڑھا رہی ہے نا، آن لائن تو پڑھاتی رہے، میرے 2000 روپے ریفنڈ کر، بکواس نہیں کرنی مجھ سے۔ یہ ریکارڈنگ مت بھیج میرے کو، پڑھ لیا نا میں نے تیرا میسج جو پڑھنا تھا مجھے۔ سنا آپ نے کس درجے کی بدتمیزی یہ عورت کر رہی ہیں؟ انہوں نے مجھے ریکارڈنگز بہت ساری سنائی، تو میں تو حیران ہو گیا۔ تم سب لوگ فراڈ کر رہے ہو، تم سب لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، میں فلاں جج کے ساتھ بیٹھتی ہوں، میں ایڈوکیٹ ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، ہے نا، اور نوٹس تمہارے گھر پہنچے گا۔ اس طرح سے انہوں نے بدتمیزی کا پہاڑ توڑ دیا۔ وہ ساری ریکارڈنگز میں نہیں سنانا چاہتا ہوں میں، کیونکہ میرا مقصد کسی کو ذلیل و رسوا کرنا نہیں ہے، لیکن وہ جو انداز تھا ان کا ٹیچر کو دھمکی دینے کا، ایسے تھا جیسے کہ ہم تو ان پڑھ ہیں، جاہل گوار آدمی ہیں، ہمیں تو کوئی قانون کا پتہ نہیں ہے نا،
اور ایسا لگ رہا تھا جیسے 1500 کروڑ کا کوئی گھوٹالہ کر کے ایسے ایک دم دھمکی، 2000 روپے میرے واپس کرو فوراً. حالانکہ ٹیچر بول رہی ہیں کہ آفس سے آپ کے پاس کال آ جائے گا، آپ کا ریفنڈ ہو جائے گا. لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس درجے کی جو ہے نا یہ گفتگو کر رہی ہے خاتون. بہرحال جب مجھے یہ ساری ریکارڈنگز ملی تو مجھے تھوڑا سا افسوس تو ہوا. اور وہ ٹیچر رو رہی تھیں، اور وہ ٹیچر رو اس لیے رہی تھیں کہ مفتی صاحب ہم تو اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ پیار محبت سے بات کرنے پر بھی وہ اس لیول پر جا کے جواب دے رہے ہیں، بدتمیزی کے اس لیول پر پہنچ کر وہ بات کر رہے ہیں. تو میں نے تو ان کو تسلی دی کہ دیکھو اس طرح کے لوگ ملتے رہیں گے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب اس طرح کی لوگ گفتگو کرنے کی کوشش کریں تو سلامتی کی دعائیں دے کر ان سے آگے بڑھ جاؤ، الجھو مت ان سے، زیادہ الجھو مت. پھر میں نے ان کو، جو خاتون تھی جنہوں نے بدتمیزی، اب آپ سوچو کہ بدتمیزی کا کوئی تک بنتا ہے؟ یہاں پر کوئی بدتمیزی کا تک نہیں بنتا. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم آپ کی شکایت آفس کریں گے، لیکن آپ اس درجے سے بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دو، وہ بھی دھمکیوں کے ساتھ. جیسے کہ ہم تو کچھ پڑھنا اور لکھنا جانتے نہیں ہیں. تو میں نے ان کو ریکارڈ بھیجا، میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور جس لیول سے آپ نے بات کی وہ لیول آپ کا ٹھیک نہیں ہے. ایسے کسی قرآن پڑھانے والی استانی سے بات نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے. رہی بات یہ کہ ایکشن لیں گے، نوٹس بھیجیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو میں نے کہا ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ان پڑھ لوگ ہیں، ہمیں بھی قانون کی سمجھ ہے، ساری چیزیں ہیں. لیکن بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ آپ کا ریفنڈ کیا جاتا ہے. میں نے کہا ریفنڈ تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو جو ہے نا لوگوں کی مدد لاکھوں روپے سے کر دیتے ہیں، 2000 روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ فیس تو صرف اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ پڑھنے والا ایک فکر کے ساتھ پڑھے. اس کے بعد ہم نے ان کو ریفنڈ کر دیا، اور ان کا نمبر ہم نے ٹیچر سے کہا بلاک مارو. تو میرے عزیز بھائیوں، ایسے بات کرنے والے لوگ آپ کی زندگی میں بھی آئیں گے، لیکن آپ کو ٹینشن نہیں لینی ہے. دیکھو دو طرح کے لوگ ہوں گے. ایک تو وہ ہوگا جو چلتے پھرتے یوں ہی زندگی آپ کی چل رہی ہے. جیسے آپ گاڑی چلاتے ہو نا، تو گاڑی چلاتے ہوئے کبھی بریکر آ جاتے ہیں، کبھی راستہ خراب آ جاتا ہے، کبھی ادھے روڑے راستے میں پڑے ہوئے مل جاتے ہیں، تو اپنی گاڑی کو آپ بچاتے ہوئے آگے منزل کی طرف نکل جاتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس گڈھے کو دیکھ کے وہیں الجھ جاتے ہو کہ یار یہ گڈھا کیوں بنا ہے، ابھی میں اس کی کمپلین کرتا ہوں، اور یہ گڈھا کیوں ہے اور راستہ کیوں خراب ہے. الجھتے نہیں ہو نا، وہاں رکتے نہیں ہو، اپنی گاڑی کو بچاتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہو. تو اس زندگی کی رفتار میں بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو آپ سے الجھنا چاہیں گے، لڑنا چاہیں گے، آپ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کریں گے، آپ سے غلط بات بولنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ پینک ہو، آپ غصے میں آ جاؤ. آپ کو کیا کرنا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ بھائی کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹینشن نہیں لینا. یہ سوچنا ہے کہ جہالت کا جواب اگر آپ بھی جاہل بن کر دو گے، پھر آپ میں اس میں کیا فرق رہ جائے گا، اور پرابلم ان سے دور نہیں ہوں گی، پرابلم اس سے بڑھیں گی. سلام کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ. اور دوسرے ٹائپ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے بدتمیزی بھی کریں گے، ساتھ ساتھ آپ پر حاوی ہونے کی کوشش کریں گے. وہ راستے میں چلتے پھرتے نہیں ملتے، بلکہ وہ ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. مان لیجیے کسی کا پڑوسی بہت خراب ہے، مان لیجیے کسی کے محلے میں رہنے والا کوئی آدمی کسی سے اتنا جلتا ہے کہ وہ اس کے خلاف سازشیں رچتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں پر سختی سے آپ کو کارروائی کرنی ہے. آپ کو یہ آنا چاہیے کہ جو آدمی مجھے ستا رہا ہے، جو آدمی مجھے پریشان کر رہا ہے، اگر آپ صبر کرو گے، برداشت کرو گے، تو اس کے اخلاق اگر اچھے ہو جائیں گے. مطلب صبر کرنے سے، وہ آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا کرو، تو وہ آدمی اگر سدھر سکتا ہے، اس کے اندر سدھار پیدا ہو رہا ہے، محبت سے اس کی طبیعت بدل رہی ہے، تو بھائی محبت کا مظاہرہ کرو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ صبر کرو، اگر آپ اس کے بدلے میں اسے محبت دو، تو وہ اور آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا. اس موقع پر آپ کو سختی کے ساتھ اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. جیسے کہ ہماری مسجد میں کچھ لوگ تھے، اس مسجد کے آس پاس کے 1-2 لوگ ایسے تھے جو بہت تنگ کرتے تھے اور ہم نظر انداز کرتے تھے. تو وہ ہمارے نظر انداز کرنے کو ہماری کمزوری سمجھنے لگے. ہم محبت دیتے تھے تو وہ ہماری محبت دینے کو ہماری کمزوری سمجھنے لگے. یہاں تک کہ انہوں نے کچھ جو حدیں ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں کہ بھئی کوئی آدمی ہماری زندگی میں اگر اتنا آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ اب لمٹ کراس کر رہا ہے، پھر تو اب اس کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے. اس لمٹ کو بھی وہ کراس کر گئے. تب ہم نے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا اور ان کو بتایا کہ دیکھو یہ جو ہم اب تک
صبر کر رہے تھے، یہ ہمارا صبر اور یہ جو محبت تھی وہ آپ کی بھلائی کے لیے تھی، کمزوری نہیں تھی۔ پھر وہ ہوش میں آ گئے ایک دم۔ تو آپ کی زندگی میں بھی اسی طرح کے لوگ ملیں گے، چلتے چلتے جو لوگ مل جائیں تو درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا ہے۔ اور آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہی کچھ لوگ ایسے ہوں جو آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں گے، تو پہلے صبر اور محبت سے کام لو۔ ایک واقعہ میں پھر کبھی انشاءاللہ سناؤں گا، صبر اور محبت سے کام لو، کیونکہ محبت سے بڑے بڑے دشمنوں کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ تو محبت کرو، اخلاق کا مظاہرہ کرو، لیکن بعض چیزیں اخلاق اور محبت سے بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے ایک آدمی اگر پیسہ مار کے بیٹھا ہوا ہے کسی کا، اس سے کہو بھائی میرے پیسے دے دو یار، بہت ضرورت ہے، کبھی زندگی میں پیسے نہیں دے گا۔ آپ مسکرا کے بات کرتے رہو گے، کبھی آپ کے پیسے ملنے والے نہیں ہیں۔ اور جیسے ہی آپ نے سختی کی، جیسے ہی آپ نے FIR درج کرائی، جیسے ہی آپ پولیس میں گئے، جیسے ہی آپ نے قانونی کارروائی کرنے کا معاملہ دھمکی دی کہ میرے پیسے واپس کر، میرا حق دے ورنہ بھی بتاتا ہوں میں تجھے، تو فوراً وہ کہہ دے گا بھائی صاحب یہ اگلے مہینے آپ کا پیمنٹ مل جائے گا۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ لوگ کیسے آپ کو مل رہے ہیں۔ باقی آپ کو زندگی میں کبھی پینک نہیں ہونا چاہیے، کبھی ٹینشن نہیں لو، اس طرح سے وہ زندگی میں لگا رہے گا۔ تو بہرحال میں نے ان کو دعائیں دیں، ایسے بدتمیز لوگوں کو دعائیں دے سکتے ہیں۔ آپ لوگوں سے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا مزاج اسی طرح سے بناؤ۔ زندگی میں چلتے چلتے کچھ لوگ ایسے ٹکرائیں، نظر انداز کر دو۔ کچھ لوگ ایسے جو آپ کی لائف سے ہی کنیکٹڈ ہیں، تو اخلاق سے محبت سے ان کو اچھا کرنے کی کوشش کرو، اور محبت اور اخلاق کے بدلے میں آپ پر ظلم و زیادتی اور آپ کی تکلیفیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، اس کا جو ڈرامہ ہے وہ کمی نہیں ہونے کا نام لے رہا ہے، تو اس کی پھر سختی کے ساتھ اس کے اوپر آ جاؤ۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام میں ہیں۔ مجھے امید ہے کچھ یہ باتیں جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اس کے لیے کچھ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔